اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات ملائکہ کے درمیان ہونے والے ایک مکالمے کو بڑے اچھے اور احسن انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ 2-3 آیات بلکہ اس سے بھی زیادہ، ان آیات سے صرف یہ مطالب سامنے نہیں آ رہے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں، بلکہ چونکہ قرآن مجید ہے، میں نے پہلے دن سے یہ بات عرض کی کہ یہ کلیات کی کتاب ہے، یہ اصول کی کتاب ہے، یہ ایسے قوانین کی کتاب ہے کہ جن کو ہر دور میں لاگو کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد ایک واقعہ، ایک کہانی، ایک یادداشت کو تازہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعے کی روشنی میں بڑے بڑے حقائق لوگوں کے سامنے پیش کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عام رائٹر جب کسی کتاب میں ایک مضمون ایسے کچھ بھی لکھے تو آخر میں مورل لکھتا ہے، نتیجہ لکھتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ 2 صفحے پہ مشتمل جو ایک کہانی ہے، جو ایک واقعہ ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ لکھنے والے مصنف یا مؤلف نے جب بھی اس کو پیش کیا تو اس کے ذہن میں ایک مرکزی خیال تھا، ایک مورل تھا، ایک نتیجہ تھا، تاکہ سننے والے جب یہ پڑھیں تو ان کا ٹائم ضائع نہ ہو، صرف ایک کہانی کی حد تک اس بات کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کہانی سے حاصل ہونے والے نتیجے کو بھی بیان کیا جائے جو سبق آموز نتیجہ ہے۔ تو کیسے ممکن ہے وہ کلام خدا، وہ عظیم کتاب، وہ سرچشمہ ہدایت، وہ منبع ہدایت کہ جسے اللہ کی ذات نے 14 صدیاں پہلے اپنے حبیب پہ نازل کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت قرار دیا، ہدایت کا سامان قرار دیا، اس میں بیان کی جانے والی کہانیاں اور واقعات کیا بغیر کسی نتیجے کے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کائنات عالم و آدم میں واحد قرآن مجید ہے جو ام الکتاب کہلاتی ہے، تمام کتابوں کی ماں ہے، اور دنیا کی کسی کتاب میں وہ معجزہ نظر نہیں آئے گا جو اس کتاب میں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس پر 100% آنکھیں بند کر کے یقین کیا جائے سوائے کلام خدا کے، قرآن مجید کے۔ تو قرآن مجید میں جو واقعات ہیں، جو کہانیاں ہیں، اسپیشلی انبیاء کی، ملائکہ کی، تو یقیناً ان میں ان قصائص کے آخر میں ایک نتیجہ ہے جو بظاہر تو موجود نہیں ہے، لیکن مفسرین قیامت تک ان کہانیوں سے، ان واقعات سے وہ نتائج نکالتے رہیں گے، وہ استنباط کرتے رہیں گے، وہ استدلال کرتے رہیں گے جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے سامان نجات بھی ہے، سامان ہدایت بھی ہے۔ تو آج جو آیت مجیدہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ، ایک واقعے کو یاد کیا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ یعنی اللہ اپنے فرشتے کو، اپنے خلیفے کو، اللہ اپنے خلیفے کو بنا رہا ہے، اور سامنے سے ملائکہ اللہ کے بنانے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اب ملائکہ نے کیا کہا؟ جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے ہیں، ہم جب کرتے ہیں تیری حمد، پھر کیا ضرورت ہے اسے خلیفہ بنانے کی؟ قالا، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، خبردار جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ بظاہر ایک آیت ہے، 5-6 سطروں پہ یہ ترجمہ مشتمل ہے۔ ان باتوں سے چند چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں، جو مفسرین نے بیان کی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ روئے زمین پر ایک مکلف مخلوق، مکلف یعنی جس پر تکلیف عائد ہوتی ہے، یعنی وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ انسان کو فقہی کتابوں میں مکلف بھی کہا جاتا ہے۔ مکلف کا مطلب ہے جس میں تکلیف، یعنی انسان مکلف ہے،
انسان پر تکلیف تکلف عائد کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ انسان تو نے بستر چھوڑ کے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، یہ تکلیف ہے. ظہر کی نماز تو نے سارے کام کاج چھوڑ کے پڑھنی ہے، یہ تکلیف ہے. تو روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کے شام تک تو نے بھوکا رہنا، یہ تکلیف ہے. یعنی انسان کو زحمت اٹھانے والا بنایا، اس لیے انسان کو مکلف کہا جاتا ہے. مکلف اسے کہتے ہیں جس پہ شریعت لاگو ہو. تو یہ شریعت جانوروں پہ لاگو نہیں ہے، یہ شریعت پرندوں پہ لاگو نہیں ہے، یہ شریعت انسان پہ لاگو ہے. اس لیے انسان کو مکلف کہا جاتا ہے. تو خدا کی ذات چاہتی ہے کہ ایک مکلف مخلوق ایسی ہو جو امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجی جائے، تاکہ میں یہ دیکھوں ان میں سے اچھا عمل، بہترین عمل کون کرتا ہے. یہ جو خدا کی ذات ارشاد فرما رہی ہے نا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ بات ہے اس اعتراض کے جواب میں جنہوں نے کہا تھا، جو اعتراض تھا کہ ہم کافی ہیں تیری تسبیح کرنے کے لیے، سب تیری تسبیح ہی تو کر رہے ہیں، اب کیا ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف تسبیح کرنا، اللہ کے آگے سجدے کرنا، صرف سجدے کرنا مقصد تخلیق انسانیت نہیں ہے. عبادت کرنا مقصد تخلیق ہے، سجدے کرنا نہیں، عبادت کرنا ہے. کیا مطلب اس کا؟ سجدے عبادت ہی تو ہیں، سجدے عبادت ہیں، ہر عبادت سجدہ نہیں ہے. عبادت ایک کلی مفہوم رکھتا ہے، سجدہ اس عبادت کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے، حقوق اللہ عبادت، حقوق العباد عبادت، روزہ عبادت، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک عبادت، والدین کی فرما برداری اطاعت عبادت، اولاد کی اچھی تربیت عبادت. یہ عبادت کے مصادیق ہیں. تو خدا کی نظر میں عبادت کو مقصد تخلیق بنایا گیا، نہ کہ صرف سجدے کو. یعنی ایک کلی مفہوم ہے عبادت کا. تو ملائکہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں تیری تسبیح کرنے والے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ صرف تسبیح کی حد تک نہ رہو، ایسا کام بھی میں انسان سے کرواؤں کہ جو ملائکہ سے اس کو افضل بنا دے. تو صرف سجدے کی حد تک رہنا یہ تو ملائکہ بھی کرتے ہیں، سجدے اور عبادتوں سے یعنی نماز روزے سے ہٹ کر بھی اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کو یاد رکھنا، یہ در حقیقت اشرف المخلوقات بننے کا تقاضا کرتی ہے. تو اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے زمین پہ بھیجا. اب رحمت الہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب میں نے آزمائش کے لیے بھیج دیا ہے، اب میں اس کی ہدایت کا سامان بھی پیدا کروں. پھر اللہ نے رہنمائی کا، ہدایت کا انتظام کیا تاکہ لوگ میری نیابت، میری خلافت کے اہل ہو جائیں، اہل بن جائیں. انسان در حقیقت اس زمین پہ تخلیق خدا کا ایک شاہکار ہے. تجلیات قدرت خدا، تجلیات پروردگار میں سے ایک تجلی کا نام ہے. اللہ بظاہر نظر نہیں آتا، انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس زمین پہ بھیجا ہے تاکہ انسان کو دیکھ کے پتہ چلے کہ کوئی ہے کہ جس کے آگے انسان جھک رہا ہے. انسان کی عبادتیں اس معبود کا پتہ بتاتی ہیں، اور انسان اپنی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر کائنات کے ذرے ذرے کو انسان کے لیے پیدا کر کے اللہ نے انسان کے سامنے اپنی قدرت کے شاہکار پیدا کیے تاکہ تم اس قدرت کے جلووں کو دیکھ کے میری معرفت حاصل کرو. جب میری معرفت ہو جائے پھر میری عبادت کرو، کیونکہ عبادت کا لطف ہی تب آتا ہے جب معرفت کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں تمام، جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا. اب اس مخلوق کو ارتقاء اور تکامل کے قابل بنایا ہے. انسان کو میں نے بنایا، اب انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان ترقی کرتا ہے. اور جب ملائکہ ترقی نہیں کرتے، جو سجدہ کر رہے وہ سجدہ کر رہے. ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ کل ان کی یعنی ایک جیسے عقل انسان کو ملی، انسان کو عقل کے مطابق اپنے اعضاء استعمال کرنے کا حکم دیا، یہ عقل ہے جو انسان کو ارتقائی منازل تک پہنچاتی ہے. جبکہ ملائکہ کے ایسا نہیں ہے. ملائکہ اپنی عصمت میں بھی مجبور ہیں، مختار نہیں ہے. اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے تو وہ عصمت جبری کہہ لیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہوگا. اللہ نے ملائکہ کو بنایا، اب جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع کر رہا ہے. تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. انسان
کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی، اختیار عطا کیا. اب اختیار ہونے کے باوجود وہ اپنی عقل کو اپنی خواہشات پہ غالب کرے تو یقیناً ملائکہ سے بھی افضل ہو جائے گا. اور یہ وہ صلاحیت ہے کہ جو اللہ کی نیابت اس کے اندر جلوہ رکھتی ہے، اس کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر تجلی خلافت الہیہ، نیابت الہیہ کی نظر آتی ہے انسان کے اندر. اب خلیفہ کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں. یہ جو ملائکہ نے کہا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ زمین پر پہلے کچھ فرشتے یا جن بستے تھے، جب اللہ نے ان کی جگہ آدم کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بولے کہ ہم آپ کی تقدیس و تسبیح کرتے ہیں، تو اس نئی مخلوق کو آپ کس حکمت کے تحت خلیفہ بنا رہے ہیں؟ یہ جو انسان اعتراض کر رہے ہیں یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی نئی مخلوق آ رہی ہے ہمارے سامنے، انسان آ رہے ہیں، پہلے جن تھے اور ملائکہ تھے. دوسرا نکتہ، چونکہ اولاد آدم میں نسلاً بعد نسلیں جانشینی ہوتی ہے، نیابت ہوتی ہے، باپ کا جانشین اس کا بیٹا، شاید اس لیے اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا چونکہ یہ ابو البشر ہے، انسانیت کا باپ. یہ بھی ایک نظریہ ہے. تیسرا نظریہ، نہیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کی طرف سے خلیفہ اور نمائندے ہیں، یعنی آدم کی ذات کو خلیفہ بنا رہے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان سمجھ کے بنا رہے ہیں، چونکہ انسانیت میں یہ چیز چلے گی اس لیے پہلا انسان بنا رہا ہے تو اس لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. ایک نظریہ یہ نہیں ہے، حضرت آدم کی ذات کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلی صورت انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں. انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے؟ وہ اس طرح، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، دیکھیے دنیا میں کسی بھی شے کو پہچاننا ہو نا تو حواس خمسہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یا آنکھوں سے دیکھ کے، یا ناک سے سونگھ کے، یا زبان سے چکھ کے، یا ہاتھوں سے مس کر کے، یا کانوں سے سن کے. ان 5 حواس سے ہٹ کے آپ کسی شے کو نہیں پہچان سکتے. جب بھی آپ نے کسی کا تعارف کرنا ہے، کسی کی معرفت حاصل کرنی ہے، ان 5 حواس کے اندر رہ کے ہی. یا آپ کسی کو پہچانیں گے آنکھوں سے دیکھ کے، یا آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ سونگ کے بھی کسی شے کو پہچان سکتے ہیں. اب آپ نے سونگا نہیں، آپ اس کی آواز سن کے بھی پہچان سکتے ہیں یہ کون ہے. 3، آپ کی آنکھیں بند ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، آپ ہاتھ لگا کر بھی کسی شے کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ شے کیا ہے. اس کے علاوہ آپ چکھ کے بتا سکتے ہیں، سونگ کے، دیکھ کے، سن کے. 5 ہو گئے نا. آنکھوں سے، کانوں سے 2، ناک سے 3، زبان سے 4، اور ٹچ کر کے، مس کر کے 5. یہ حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے آپ ہر شے کی معرفت حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات کی معرفت تو ان 5 سے بھی نہیں ہو سکتی. نہ اللہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، نہ اللہ کی آواز سنی جاتی ہے، نہ اللہ سونگا جاتا ہے، نہ اللہ ٹچ کیا جاتا ہے، نہ اللہ دیکھا جاتا ہے. نہ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان حواس سے بھی بالا تر ہے، ماورا ہے. تو پھر انسان کیسے اللہ کا جانشین بنا؟ انسان اسی صورت میں اللہ کا جانشین بنا کہ وہ محسوسات میں نہیں آ سکتا، انسان آ سکتا ہے. تو اللہ نے اپنی تخلیق کی ایک تجلی کے طور پہ انسان کو خلق فرمایا. شاید یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ کا نائب ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انسان کو اپنی قدرت کا ایک بہترین شاہکار پیدا فرمایا. اچھا، دوسری صورت یہ کہ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اہل ارض کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے. شاید یہ وجہ ہو کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. انسان آپ دیکھ لیجئے اس روئے زمین پہ کس نے اللہ کی طرف بلایا؟ جانوروں نے تو نہیں بلایا، ملائکہ نے تو زمین پہ آ کے ہر کسی کو نہیں بلایا. یہ انسان کو شرف حاصل ہے کہ انسانوں میں اللہ ایک ایسے گروہ کو پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں. اب لوگوں کی طرف دعوت دینے والا جو ایک یہ ذمہ داری ہے، دعوت دینے والی ذمہ داری، یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نائب ہیں، یہ اللہ کے خلیفے ہیں. تو یہ چند نکات ہیں جو تفاسیر میں بیان ہوئے.
پس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تسبیح و تقدیس کے استدلال کے جواب میں کیا فرمایا کہ آدم کے علم کو پیش کیا. اللہ نے حضرت آدم کے علم کو پیش کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم کو ذاتی طور پہ بھی اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے. یہ ابو البشر ہونے کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں, یہ حجت خدا ہونے کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ہادی یعنی اللہ کی طرف بلانے والا ہادی, اللہ کی طرف دعوت دینے والا دائی, اس حوالے سے بھی اللہ کے نائب بن سکتے ہیں, اور انسان ہونے کے ناطے سے بھی اللہ کے نائب بن سکتے ہیں. تو حضرت آدم کی ذات میں یہ تمام جہات موجود ہیں کہ جس جہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب اور اللہ کے خلیفہ ہیں. اب یہ جو آیت مجیدہ ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا, صلوات پڑھیں مل کے آواز بلند. اچھا, یہ ملائکہ نے جو کہا کہ تو جس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے یہ تو زمین پہ جا کے قتل و غارت کرے گا, یہ ملائکہ کو کس نے بتایا کہ یہ زمین پہ جا کے قتل و غارت کرے گا؟ ملائکہ کو کیسے پتا چلا؟ اس میں بھی 2-3 نظریات ہیں. ایک تو نظریہ یہ ہے مفسرین کا, یا تو اللہ نے خود ملائکہ کو پہلے بتا دیا تھا, ایک. دوسرا, ملائکہ خود سمجھ گئے تھے کہ یہ مادی مخلوق ہے, ٹھیک ہے, اور مادی مخلوق متضاد اور مختلف قوتوں کی مالک ہوتی ہے. جس طرح اس مخلوق میں جذبہ ایثار ہوگا اسی طرح اس مخلوق میں جذبہ انتقام بھی ہوگا. اس مخلوق کے اندر یہ مادہ پرست مخلوق ہے جی, با اختیار بھی بنایا نا, اور دونوں پہلوؤں کو اللہ نے اس کی ذات میں رکھا ہوا ہے. یہ دوسرے پہ خود کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا, دوسرے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا, دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا. اس کے اندر رحم دلی کا اگر مادہ پایا جاتا ہے تو غضب کی خصلت بھی پائی جاتی ہے, غصہ بھی پایا جاتا ہے. تو لہٰذا روئے زمین پہ مختلف خواہشات کی جنگ رہے گی اور مخلوق مفادات کے ٹکراؤ میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرے گی, کیونکہ مخلوق یہ انسان یہ کوئی اللہ یہ ملائکہ جانتے تھے کہ یہ جو ایک انسان اللہ بنا رہا ہے, جس کو بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ ایک انسان نہیں ہوگا کیونکہ انفرادی زندگی ممکن ہی نہیں ہے, اجتماعی زندگی ہوگی زمین پہ. تو جب اجتماعی زندگی ہوگی تو متضاد صفات بھی ہوں گی, جذبہ ایثار بھی ہوگا, جذبہ انتقام بھی ہوگا. تو اس نظریے کے تحت انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو زمین پہ جا کے قتل و غارت کرے گا, تو اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ اچھا, ملائکہ کا یہ خیال تھا, اس آیت سے نظر آیا کہ مقصد تخلیق, مقصد خلقت تسبیح ہے اور تقدیس ہے بس. لیکن اللہ نے آگے سے یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ مطلوب خالق کچھ اور ہے. صرف تسبیح کی حد تک میں نے بندوں کو اپنی مخلوق کو خلق نہیں فرمایا, میں کچھ اور چاہتا ہوں. اس انی اعلم ما لا تعلمون میں اسرار مقاصد بشریت پوشیدہ ہے. پس اس میں حضرت آدم کے علم کی بھی بات ہوگی آگے, مثلا یہ آیت نمبر 31 میں, بالکل 31 میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا, پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. اب پہلی آیت بھی دیکھیے اور اس آیت کو بھی دیکھیے. ملائکہ نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں, ہم کافی ہیں. اللہ نے آدم کو اسماء کے نام بتائے یعنی علم دیا, اور اب ملائکہ سے کہا تم سچے ہو نا اپنے دعوے میں, یہ نام بتاؤ. یعنی خدا کے نزدیک تسبیح و تقدیس سے افضل علم ہے. یعنی اللہ کی ذات نے حضرت آدم کو جو مسجود ملائکہ بنایا یا افضل الملائکہ بنایا یا ملائکہ کو ان کے سامنے مفضول بنا دیا, ان کی تسبیحوں کو دیکھ کے نہیں, آدم کے علم کو دیکھ کے. تو ایک طرف عبادت ہو ایک طرف علم ہو, تو اللہ کی نظر میں علم افضل ہے. کئی ایسی روایت موجود ہے, مثال کے طور پہ عالم کی 2 رکعت جاہل کے ساری رات کی رکعت سے افضل ہے. عبادت ادھر بھی ہے, عبادت ادھر بھی ہے, جبکہ ادھر 2 رکعت ہے اور ادھر ساری رات کی عبادت ہے. کیوں؟ جاہل میں تسبیح ہوگی لیکن معرفت نہیں ہوگی,
معرفت آتی ہے علم سے. تو عالم اگر 2 رکعت با معرفت بھی پڑھے گا تو جاہل کی بے معرفت ساری رات کی عبادتوں سے افضل ہو جائے گی. اللہ کو وہ عبادت چاہیے جو معرفت کے ساتھ ہو. تو اللہ نے علم کو افضل. معصوم سے پوچھا گیا کہ ہم کسی محفل میں داخل ہوں, کیا دیکھیں کہ ایک جانب عبادت ہو رہی ہے, ذکر ہو رہا ہے, اور ایک جانب علمی مباحثہ ہو رہا ہے, تو ہم کس میں شرکت کریں؟ حکم ہوا کہ علمی مباحثے میں شرکت کریں. بعض روایات جس کا مفہوم بھی غالباً یہ بنتا ہے کہ ایک لمحے کی فکر کئی سال کی عبادتوں سے افضل ہے. یعنی علم کو اللہ نے فضیلت قرار دیا ہے, باعث فضیلت قرار دیا ہے. صلوات پڑھیں مل کے باواز بلند. اس کے علاوہ اس آیت سے یہ سمجھ آئی بات کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اللہ کی ذات بتا رہی ہے کہ میں نے زمین پہ خلیفہ بنایا. خلافت الہیہ کا انتخاب اللہ کی ذات کرتی ہے. تو اللہ کی طرف سے جو خلیفہ ہوتا ہے اسے بندے خلیفہ نہیں بناتے, اللہ خلیفہ بناتا ہے. یہ بھی اس آیت سے واضح ہو گئی دلیل. بارے دیگر صلوات پڑھیں مل کے باواز سے. اب یہ جو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جن چیزوں کے نام سکھائے, یہ نام کیا تھے, یہ اسم کیا ہے؟ دیکھیں اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. ایک ہوتا ہے لفظ اسم, ایک ہوتا ہے مسمہ. اسم نام ہوتا ہے اور مسمہ جس کا نام ہوتا ہے وہ ذات ہوتی. ذات مسمہ بن گئی, اور یہ جو جس لفظ کے ذریعے ہم نے اس کو پہچانا یہ اسم بن گیا. اسم 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک اسم لفظی ہوتا ہے, ایک اسم تکوینی ہوتا ہے. اسم لفظی کیا ہے؟ اسم لفظی مثلا آپ کا نام کاظم, لفظ کاظم یہ جسٹ ایک لفظ ہے, اس لفظ میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں اس اعتباری طور پہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہ اس ذات کا اسم ہے. یعنی ہم نے لفظ کاظم لیا, اور اگر ہم نے اعتباری طور پہ یہ فرض کر لیا کہ یہ جو ذات بیٹھی ہے یہ کاظم ہے, تو یہ لفظ یا یہ اسم مسمہ کے وجود پہ دلالت کر رہا ہے. یہ اسم مسمہ کے تعارف کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ایک اسم یہ ہے. ایک اسم تکوینی ہے. اسم تکوینی کا تعلق وہ شے ہے جو موجودات کہلاتی ہیں, یعنی ایک شے دوسری شے پہ دال ہے, یعنی دلالت کرتی ہے. ایک شے دوسری شے کے وجود پہ دلالت کرتی ہے, تو یہ بھی اسم کہلائے گا. مثال کے طور پہ ایک باپ دنیا سے چلا جاتا ہے, اب اس کے جانے کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے جو اس جیسا ہے گفتار میں, کردار میں. اب دیکھنے والے جو اس کے دوست تھے اس کے باپ کے, وہ آج جب اس کے بچے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, یہ تو اسی کا نام لیوا ہے, یعنی اس کو دیکھ کے آپ کو وہ یاد آ رہا ہے. تو گویا یہ تکوینی اسم کا ایک مصداق ہے. اسی طرح جو شے مسمہ پہ دلالت کرے, مسمہ کے وجود کو ثابت کرے, وہ اسم کہلاتی ہے. یہ جو لفظ کاظم ہے یہ ایک مصداق ہے اسم کا, ورنہ اسم کا کام یہ ہے کہ یہ مسمہ کے وجود پہ دلالت کرتا ہے. پس اس میں جو بھی مسمہ کے وجود پہ دلالت کرے وہ اسم کہلائے گا. پھر آگے آگے تقسیم ہوگی اسم لفظی یا اسم تکوینی. یہ پوری کائنات اللہ کے وجود پہ دلالت کر رہی ہے. ٹھیک, تو بہترین کون سے موجودات ہیں, کون سے مقدس وجود ہیں جو اللہ کے وجود بابرکت ذات الواجب, ذات واجب کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں, اور وہ محمد و آل محمد ہیں. یہی وجہ ہے کہ معصومین کے فرامین موجود ہیں جن میں فرمایا نحن اسماء الحسنی, ہم اللہ کے خوبصورت نام ہیں. یعنی اسماء حسنی اس کا بہترین مصداق ذوات مقدسات یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. صلوات پڑھیں مل کے باواز بلند. تو اللہ نے تفاسیر میں موجود ہے کہ اللہ نے ان اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا, اور حضرت آدم علیہ السلام ان معصومین یعنی محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کر کے ملائکہ سے افضل ہو گئے. وہ کیا تھا؟ علم تھا, علم. اب جو ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا نا کہ بتاؤ یہ نام, ملائکہ نے کیا کہا؟ قالو, کہنے لگے سبحانک, تیری ذات پاک ہے, تو پاک و منزہ ہے. لا علم لنا,
الا ما علمتنا، پہلی بات تو ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے مگر وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہتر جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. یہاں ملائکہ نے اپنی عاجزی اور اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا، تسلیم کر لیا، اور آدم کے علم کو بھی تسلیم کر لیا کہ تو نے اسے بتایا ہے، ہمیں نہیں بتایا، ہم نہیں جانتے. تیری ذات بہترین ہے، تیری ذات علیم ہے، تیری ذات بہتر جاننے والی ہے. پھر اللہ نے فرمایا قالا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو. فلما انبأہم باسمائہم، پس جب حضرت آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے، قالا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، نیز جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو میں سب جانتا ہوں. اب ملائکہ نے اپنی عارضی کا بھی اظہار کر لیا اور حضرت آدم کی علم کا بھی اعتراف کر لیا اور حضرت آدم کو افضل مان لیا. چنانچہ جواب میں بولے سبحانک، یہ جو سبحانک ہے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. بھائی پہلے غلطی تو خیر میں نہیں کہوں گا، جسارت کر کے کیا کہا کہ اسے کیوں بنا رہے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اوکے، جب اللہ نے اپنے اس بیان سے یہ ثابت کر دیا کہ تم مفضول ہو، آدم افضل ہے، میں جانتا ہوں، تم چپ رہو، میں اپنے الفاظ میں کہوں. اب ملائکہ کیا کہنے لگے ہیں، سبحانک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تو پاک. پھر تسبیح کر رہے ہیں. یہاں جو سبحانک ہے یہ در حقیقت توبہ و استغفار کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم سے جسارت ہو گئی. تو اب آج اگر ہم کیوں حکم دیا گیا کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو، یہ در حقیقت جہاں اللہ کی تسبیح بیان حکم دیا گیا کہ تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح کرو، یہ جہاں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے وہاں اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کی جاتی ہے. تو استغفار توبہ کا ایک مقام ہے، توبہ کا ایک مصداق ہے. سبحانہ کا توبہ کا ایک مصداق ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا جہاں تسبیح بیان کرنا جہاں اللہ کے مقام، اللہ کی فضیلت، اللہ کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں اپنے گناہوں پہ توبہ بھی کی جاتی ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ تسبیح سے استغفار بھی ہوتا ہے. ہاں، تسبیح سے استغفار بھی ہوتا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے مگر وہی جانتے جو تو نے ہمیں عطا کیا. اس جملے سے ملائکہ نے اپنی کم علمی کا بھی اعتراف کر لیا. اچھا، ملائکہ سے کہا کہ تم انہیں بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام، صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ملائکہ کو بتاؤ. اب آدم بن گئے معلم اور ملائکہ بن گئے متعلم. ٹھیک ہے، آدم استاد بن گئے، ملائکہ شاگرد بن گئے. کون آدم؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب وہ جو ملائکہ ہیں، صرف ان ملائکہ میں جن بھی موجود ہیں. پہلے بات ہوئی کہ جن بھی پہلے انسانوں سے پہلے جن موجود تھے، ملائکہ موجود تھے، انسان بعد میں بنا. تو اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں بتاؤ. تو حقیقی خلیفہ خدا وہ ہوتا ہے جو ملائکہ کو بھی تعلیم دے سکے اور جنات کو بھی تعلیم دے سکے. انسانوں کو تو بدرجہ اولا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی جانب سے خلافت کا اہم ترین فریضہ تعلیم و تربیت ہے. یہ بھی اس آیت سے ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی. لہٰذا اللہ کے خلیفہ کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ فرشتوں کا بھی معلم ہوتا ہے. تسبیح و تقدیس توبہ و استغفار کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے، یہ ہم نے یہاں سے سیکھا. تعلیم و تربیت خلاف الہیہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے. خلافت الہیہ کے شعبہ تعلیم و تربیت کا دائرہ انسانوں کو بھی شامل ہے، جنات کو بھی شامل ہے، ملائکہ کو بھی شامل ہے. یہ بظاہر ایک کہانی بیان کی جا رہی ہے، لیکن آج بھی اگر ہم کسی کو خلیفۃ اللہ مانتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا آیا اس میں یہ تمام کوالٹیز موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، تمام صفات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. اگر تو وہ خلیفہ ایسا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کو بھی تعلیم نہیں دے سکتا تو پھر کیسا خلیفہ ہے؟ وہ معلم میں انسان بھی ہونا چاہیے، معلم میں ملائکہ بھی ہونا چاہیے، معلم میں جنات بھی ہونا چاہیے.
تو اللہ کی طرف سے بعد از پیمبر اگر کوئی سب سے بہترین خلیفۃ اللہ ہے تو ذات علی ابن ابی طالب ہے. اور ذات علی ابن ابی طالب کے فضائل میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو ایک خلیفہ میں ہونی چاہیے، قرآن مجید کی روشنی میں جو خلیفہ میں ہونی چاہیے. مثلا ایک روایت ہے کہ رسول خدا تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے کہ مولا امیر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے. تو رسول اللہ نے پوچھا جبریل تم کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ اچھا شاگرد وہی ہوتا ہے جو استاد کے آنے پہ کھڑا ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل کا یہ تمہارے استاد ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جی بالکل. رسول اللہ نے فرمایا کیسے استاد ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بنایا تھا تو ابھی میں بنا تھا، بناتے ہی اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. تو یا رسول اللہ ابھی میں بنا تھا، میں میری بلا جانے کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے، میں نے کہہ دیا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. تب یہ نور چمکا اور اس نور نے مجھے بتایا کہ یوں نہیں کہتے، کہہ دے انت رب الجلیل و انا عبد الذلیل. تو اس کا مطلب ہے جو ملائکہ کو بھی بتا رہا ہے کہ توحید کیا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اسی لیے حضرت مولا امیر علیہ السلام کو استاد جبرائیل بھی کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل شاگرد ہیں. تو سمجھ نہیں آتی جو مولا علی کا شاگرد ہو وہ ہمارے بعض بھائیوں کی نظر میں رسول اللہ کا استاد کیسے بن گیا. یعنی ان کے نزدیک تو شان رسالت اتنی کم ہو گئی کہ انہوں نے خود مولا امیر کو افضل بنا دیا. حضرت آدم گو کے خلیفۃ اللہ ہیں مگر رسول اللہ سے افضل نہیں ہے. تو جب حضرت آدم ملائکہ کے معلم بنے ہوئے ہیں تو رسول اللہ ملائکہ کے شاگرد کیسے بن گئے؟ یعنی حضرت جبرائیل آئے معاذ اللہ، انہوں نے آپریشن کیا اور پھر کہا کہ پڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر آپریشن کرنے کے بعد پھر رسول اللہ کو سمجھانا شروع کیا اور پڑھانا شروع کیا حضرت جبرائیل نے، اور جبرائیل استاد بن گئے، رسول شاگرد بن گئے. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ نظریہ امامیہ نہیں ہے. ہماری نظر میں جو رسول اللہ کے شاگرد ہیں یعنی مولا علی وہ ملائکہ کے استاد ہیں. تو رسول کا شاگرد جب ملائکہ کا استاد ہے تو پھر ملائکہ رسول کے استاد کیسے بن گئے؟ تو یہ ہمارے نزدیک توہین رسالت ہے، کیونکہ خلافت الہیہ کا سب سے اول ذمہ داری تعلیم و تربیت ہے. تو جو تمام خلافتوں میں دیکھے، اللہ کے نائبین میں دیکھے تو افضل ترین نائب ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو ان کو مبعوث کرتے وقت بھی اللہ نے متعدد مقامات پہ مختلف انداز میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا ہے. جس طرح سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب و حکمت کی تعلیم دینے رسول آئے ہیں. تو جب کتاب و حکمت کی تعلیم دینے رسول آئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو زمانے کو پڑھانے آیا ہے وہ پڑھنے کا محتاج ہو یا اسے پڑھنا نہ آتا ہو؟ تو یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین منصب خلافت ہے، توہین منصب خلافت ہے، توہین منصب مبعوث من اللہ ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جسے مبعوث کیا گیا ہے. توہین منصب بعثت من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے جسے مبعوث کیا گیا ہے اور اس منصب کی یہ توہین ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی اس کو پڑھنا نہیں آتا. اس کا اصل مقصد ہی پڑھانا ہے. تو کل عرض کیا تھا کہ فاقد الشیء کبھی موتی ہوئی شے نہیں ہوتی. جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ آگے کچھ نہیں دے سکتا. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ علم وہ دے جو خود جاہل ہو. تو علم وہ دے سکتا ہے جو خود بھی عالم ہو. وما علینا الا البلاغ المبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.